once again जी वेलकम बैक। और आज हम रमज़ान के पहले जुमे में हैं और मेरे साथ इस वक्त मेहमान हैं डॉक्टर सरवत तस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स मौलाना शहरियार दाऊद साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक है। एंड अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड डॉक्टर काशिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक है। डॉक्टर साहब, कोरोना कैसा गुजरा आपका? गुजर रहा है? वेरी चैलेंजिंग। हम तो रोज़ जाते रहे हॉस्पिटल। आई एम वर्किंग इन मुर्शिद हॉस्पिटल, तो वहाँ पे तो हम लोग रोज़ हैजमेट सूट पहन के वी आर एक्सपोज, लेकिन हम लोग के टेस्ट होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। वही है कि यू कांट स्टॉप लाइफ, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, जो एहतियात सब करते हैं, सोशल डिस्टेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। हम दोगलेपन पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे माशरे का जो दोगलापन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ही बता दूं आपको, उसके बाद मैं उलमा की तरफ चला जाऊंगा और आप भी कॉल कर सकते हैं और आपकी कॉल को हम शामिल कर लेंगे। दोगलापन, जिसे हिपोक्रेसी कहते हैं, वो हमारे माशरे में बेतहाशा है और वो इतनी ज़्यादा है कि हर शख्स जो कह रहा है शायद वो सोच नहीं रहा, और जो सोच रहा है शायद वो कह नहीं रहा। जो कहता है वो करता नहीं है, जो वो करता है उसने कभी कहा नहीं होता। अगर हमारे पॉलिटिशियंस को देखें तो अल्लाह ताला हाथ जोड़ के माफ़ी है, अल्लाह ताला ने पता नहीं किन गुनाहों की सज़ा पाकिस्तानी अवाम को दी है। पता नहीं हमारा कौन सा कसूर था जो हमने कर दिया, हम जिनकी वजह से इनको हम पे मुसल्लत कर दिया गया। गिड़गिड़ा के माफ़िया मांगो और अपने लिए हिदायत मांगो और दुआ करो कि इनसे निजात मिले। बिकॉज़ मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनसे निजात मिले। बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे मुल्क का, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरी इकॉनमी का, बेड़ा गर्क करके रख दिया एक आम आदमी का। कौन सा पैसा, किसका पैसा, कहाँ से किसका राशन, कहाँ का राशन, सब बकवास, ढकोसलेबाजियाँ, झूठ पे मबनी सारी तकरीरें, सारी ट्वीट्स झूठ पे मबनी, अक्रॉस द बोर्ड, यहाँ से लेकर वहाँ तक, कराची से पेशावर तक, सारे एक थैली के चट्टे बट्टे। तुम लोगों की ज़िंदगी में तुम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते इनसे, इनकी शक्लों पे चले जाते हो, इनकी ट्वीट्स पे चले जाते हो, इनकी बातों पे चले जाते हो। क्यों? वजह क्या है? सोचो तो सही, इन्होंने तुम्हारे साथ किया क्या है? खाने को तुम्हारे पास नहीं, पहनने को तुम्हारे पास नहीं, पीने को तुम्हारे पास नहीं, बच्चे तुम्हारे स्कूल नहीं जाते। जिन अस्पतालों में हमारा इलाज होता है वो अस्पताल कहलाने के काबिल हैं, और जो अस्पताल कहलाने के काबिल हैं, तुम वहाँ गेट की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। और ये किसकी वजह से है? ये तुम्हारे ख्याल में मैंने कर दिया? ये तुम्हारे ख्याल में मुझ जैसे चंद लोग जो बोल देते हैं, आगे आके बात करते हैं, उन्होंने कर दिया? नहीं भाइयों, मेरे दोस्तों, ये ना मैंने किया, ना मेरे जैसे लोगों ने किया। ये किया उन लोगों ने जिनकी शक्लों पे हमने धोखा खाया, अकल पे हमारी पत्थर पड़ गए, उनके पीछे हमने आवाज़ें दी, हमने उनके नारे लगाए, हमने उनके जलसों में जा जाकर उनकी बेपर की बातें सुनी, तकरीरें सुनी, उनकी तकरीरों पे यकीन किया, चाहे उसका ताल्लुक़ यहाँ से हो या वहाँ से हो, कहीं से भी हो। क्या मिला आपको एंड में? भाई थोड़ा सा सोचिए, और मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ थोड़ा सोचें। नाराज़गी की बात नहीं है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा, यहाँ से सोचिएगा, खुदा का वास्ता यहाँ से मत सोचिएगा, और ये मत देखिएगा कि कौन कह रहा है। पहली मर्तबा ना अपने दिल की ऐसे खानों को खोलिएगा और सोचिएगा कि मैंने कहा क्या है। क्या आपकी ज़िंदगी ऐसी रहेगी? आइंदा आने वाली ज़िंदगी भी ऐसी रहेगी? क्या आपके बच्चों के नसीब में यही है कि वो किसी की ग़ुलामी करते रहें? और ये सब क्या है? आप इसमें खुश हैं? अगर आप इसमें खुश हैं तो ठीक है, मैं तो खुश नहीं हूँ भाई। मैं तो फिर भी मेरा ये मेरी जगह है ना, यहाँ मैं बैठ के बात ही कर सकता हूँ, तो मैं बात ही कर सकता हूँ, मैं आपको उठा सकता हूँ। जो मेरे बस में होता है मैं वो भी कर लेता हूँ, जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे औकात दी है उसके मुताबिक मैं हेल्प भी करता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। आपसे मैं एक बात की तवक्को करता हूँ, अगर इस पूरे रमज़ान हमने सिर्फ एक बात अच्छी कर ली, और वो बात ये है कि लोगों से ज़रा पूछिए तो सही वो कौन है। पहले अपने आप से पूछें, फिर उनसे पूछें। अभी बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं। हमारे मुल्क में बाज़ारों को खोला नहीं जा रहा, मारेंगे लोगों को, भूख से मारेंगे, सड़कों पे आने देंगे लोगों को। और ये कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में लॉकडाउन बहुत जुज़वी सा रहा है। कितने केसेस आपने कोरोना के कर लिए, और इतना भी यकीन नहीं है कि टेस्ट आएंगे, किट्स आएंगी। चंद लोगों के अलावा काम कौन कर रहा है? बाकियों के लिए तो कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पैसा बनाया जाता है। वाह वाह वाह। ओ भाई मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे हाथ जुड़े हुए, इससे पहले कि लोग सड़कों पर निकल आएँ, और खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, लोगों को SOPs बनाओ, और वाकई SOPs बनाओ, और उन SOPs के साथ आप लोगों को बोलें कि जी चलिए काम पे चलते हैं। वैसे इस कौम के पास पैसा नहीं है, हमारी इकॉनमी का वैसे बेड़ा गर्क हुआ है,
ویسے لوگ بھوکے مرتے ہیں. اب اور مزید یہ مصیبت کرونا کی آ گئی. ابھی ذرا باہر تو نکلیں, ابھی اڑتی اڑتی سنیے کہ شاید رمضان میں بھی موڈ نہیں ہے کھولنے کا. تو اگر رمضان میں بھی موڈ نہیں ہے کھولنے کا تو اللہ ہی مالک ہے, پتہ نہیں پھر کب کھلے گا. تمہاری مرضی ہے, میں تو صرف کہہ ہی سکتا ہوں, کہنے کے علاوہ کچھ نہیں بھائی. اگر میری بات بری لگی تو مجھے معاف کر دینا, لیکن میں بہت سمپل ایک بات کہہ رہا ہوں, جب تک ہم تبدیل نہیں ہوں گے تبدیلی نہیں آئے گی. اور نعروں کو چھوڑو, شکلوں کو چھوڑو, ٹویٹر کو چھوڑو, فیس بک کو چھوڑو. ایکچوئل ریالٹی دیکھو. ہم فیس بک میں زندہ نہیں ہیں. پکچر لگانے سے, تصویر لگانے سے لوگ زندہ نہیں ہو جاتے. تصویر لگانے سے راشن نہیں مل جاتا, لوگوں کی بھوک نہیں مر جاتی. فیس بک اور چیز ہے, ریئل لائف اور چیز ہے. ٹویٹر اور چیز ہے, ریئل لائف اور چیز ہے. فیس بک پہ لوگ تعلیم حاصل نہیں کرتے, اسکول چاہیے اس کے لیے. بریک جی, بریک کے بعد. بس بندوں سے پیار میں ہے. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, تیرا وصف بیان ہو کیسے, تیرا وصف بیان ہو کیسے, تیری کون کرے گا بڑائی, سبھی جی تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے, اس گرد سفر میں گم ہے, جبریل امی کی رسائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم, ماں اجمل کا تیری صورت, ماں اجمل کا تیری صورت, ماں احسن کا تیری سیرت, نبی جی ماں احسن کا تیری سیرت, ماں اکمل کا تیری عظمت, ماں اکمل کا تیری عظمت, تیری ذات میں گم ہے خدائی. یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, تصویر کمال محبت, تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم. بہت شکریہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں بھائی, شروع کرتے ہیں بات. اب ذرا دوغلے پن پہ آ جائیں. سب سے پہلے تو شہریار داؤد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. اب تھوڑے ذرا بریکس کو دیکھ لیجئے گا, کوشش کیجئے گا کم کم ہوں بریکس, تاکہ علماء بات کر سکیں. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے دوغلے پن پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایڈریس کر کے فرماتا ہے ثم الی مرجعکم, پھر تم نے پلٹ کر میری طرف ہی آنا ہے. پھر فرماتا ہے فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کیا کیا, تم کیا کیا کرتے تھے. کوئی بچ نہیں سکے گا. آج جو کہتے ہیں بڑی بڑی تقریریں, جو آج آپ نے بات کی نا اپنے انٹرو میں, بہت زبردست بات کی. اور لیکن کتنا سر یہ جو بات ہے نا, ابھی جو آپ نے آیت کا ترجمہ جو بتایا ہے, اور پھر تم نے میری طرف لوٹ ہی کے آنا ہے. آنا ہی میری طرف ہے. حضور یہ لوٹنا ہی تو بھول چکے ہیں ہم.
اصل میں لوٹنا ہی بھول چکے ہیں. آپا کیوں بھولے میں لوٹنا؟ آج مختصر جلدی بات جبکہ رات اور دن آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنے سے چھوٹوں کو بھی جاتا دیکھ رہے ہیں, اپنے سے بڑوں کو بھی, اپنے ہمسنوں کو بھی جاتا دیکھ رہے ہیں, مگر اس کے باوجود جب تک قبرستان جاتے ہیں تب تک تو یاد رہتا ہے. ادھر مٹی ڈالی, واپس لوٹے, دنیا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی اور سب بھول گئے. ایک بار ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست تھے, ان کی طبیعت خراب ہو گئی, تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ان کی عزت کیوں کرتا ہوں, ان سے پیار کیوں کرتا ہوں, اس کا ریزن ہے. میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پلیز ذرا, میرے دوست ہیں یہ, اور مجھے لگتا ہے لوگ انہیں لوٹ رہے ہیں, اور ان کو بھی پتہ انہیں لوٹ رہے تھے لوگ. یہ امیڈیٹلی وہاں پر گئے, انہوں نے جا کے چیزوں کو ٹیک کیئر کیا, اور الحمدللہ ان کی وجہ سے وہ شخص آج دوبارہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہے. تو آپ کو تو مجھے لگتا ہے ایسے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے قابل تحسین ہوتے ہیں, قابل تعریف ہوتے ہیں, جو دوسروں کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں, ہم وقت تیار ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی مدد کرنی ہے ہم مدد کر لیں گے. لیکن ایسے لوگوں کی کمی بہت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیوں مدد کرتے ہیں, آپ بھی نہ کریں؟ آئی فیل گڈ, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے. اور آپ یقین جانیں الحمدللہ میں ڈاکٹر, تو اس کی وجہ سے میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہتا ہوں. تو ایک جو سکون کی نیند آتی ہے, ایک آپ کا جو ضمیر آپ کا کلیئر ہوتا ہے, بہت ضروری ہوتا ہے. بلکہ میں تو آپ کے ٹی وی کے تھرو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہم ٹی وی پہ ڈاکٹرز آتے ہیں نہ سمجھیں گے ہم بہت مہنگے ڈاکٹرز ہیں, بہت زیادہ فیس ہے. اگر آپ فیس نہیں افورڈ کر سکتے تو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے, ڈسکاؤنٹ بھی نہیں تو آپ کا T1 کا نام لے کے آ جائیں, میں فری میں دیکھ لوں گا. لیکن آئیں تو صحیح نا, کیونکہ دیکھیے بیسکلی یہ ہوتا ہے وی ہیو ٹو ہیلپ آؤٹ پیپل. آپ کے شو کے تھرو میں اتنی زیادہ اویئرنیس دے دیتا ہوں, آپ نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے اس میں, تھینکس ٹو یو ان فیکٹ. نو سیریسلی, بیکاز یہ ہوتی ہے نا میم کہ صحیح سر کے صحیح بات پہنچے لوگوں تک, ہے نا, کہ صحیح بات ہو. جیسے بھی کورونا نے بھی ہمیں بہت چیزیں سکھائی ہیں, اگر ہم سیکھیں تو. کرونا بھی آپ کو 4 مہینے بعد اور کچھ سکھائے گا. بالکل یہی لگ آپ رہا کو کرونا یہ بھی بتائے گا کہ جو کچھ ممالک ہیں وہ اچانک سے اکنامیکلی اتنے اسٹرانگ کیوں ہو گئے. جی کرونا پھر ہم میں ہمت نہیں ہوگی وہ بولنے کی نا, بالکل آپ صحیح ہم وہ ہمت نہیں ہوگی ہم میں بولنے کی. سب کو پتہ ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, کوئی بھی بے وقوف نہیں ہے, لیکن ہم بول نہیں سکیں گے. تو پھر ظاہر ہے مسائل تو ہیں. کرونا تو اور بہت کچھ سکھائے گا ہمیں. لیکن وہ سیکھنے والی بات ہے. اور جہاں تک دوغلے پن کی بات ہے وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ڈاکٹر میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ, اور لوگ اس پہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے, مجھے لگتا ہے ایک فیشن کی طرح بن گیا ہے کہ اس کے اندر دوغلا پن اب لوگوں کو صحیح لگنے لگا ہے. اس کے اندر یہ ہوتی ہے ہپوکریسی آ گئی اس کے اندر, مطلب لوگوں کو. یار میرا پوڈ کاسٹ ضرور دیکھنا. ابھی انہوں نے کہا نا دوغلا پن صحیح لگنے لگا ہے, اس کے اندر میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا. ویسے میرے خیال میں شاید 10 رمضان سے انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا وہ پوڈ کاسٹ, اور پہلا ہی پوڈ کاسٹ ضرور دیکھنا. 40 منٹ کا ان کٹ انسینسرڈ پوڈ کاسٹ ہے, اور اس کے اندر ضرور دیکھنا. اور وہ 40 منٹ آپ کو میرے ساتھ گزارنے پڑیں گے, اس کے اندر ہم کھل کے بات کریں گے. آپ کو پتہ چلے گا پہلا جو ہے نا وہ دوغلے پن پہ ہے. پہلا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ دوغلے پن پہ ہے. یہاں جو باتیں میں نہیں کہہ سکتا میں وہاں کہوں گا. ضرور سبسکرائب کرنا, ابھی بھی جا کے میرا چینل سبسکرائب کرو. ابھی تو کچھ بھی نہیں, ابھی تو سفر شروع ہے, کیونکہ میں تنگ آ چکا ہوں اس بات سے کہ مجھے کیا سوچنا ہے, کیا بولنا ہے. مجھے جو سوچنا ہے مجھے وہی بولنا ہے, کیونکہ اگر جو میں نے سوچا ہے میں وہ نہیں بول سکتا تو پھر کہیں نہ کہیں میرے میں بھی خرابی ہے. سر ایک اور جگہ اللہ پھر ایک اور بات فرماتا ہے, دوغلے پنوں کو یعنی انٹیمیٹ کر رہا ہے, ہوشیار کر رہا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا میں نے کہ میں تمہاری جانچ کروں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اب یہ جو جانچ آئے گی نا, جانچ جسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹ ہونا, ہمیں ایگزامن کیا جائے گا. ہمارے ہاں جانچ جو کرتا ہے وہ عام آدمی کرتا ہے. یار یہ بریک نہ لو یار, تھوڑی دیر بڑی اچھی بات ہے. عام آدمی خدا کیوں بن جاتا ہے؟ یہ عام آدمی کے پاس ڈیسیجن کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو کیوں جج کروں بھائی؟ جج کرنے دیں اللہ میاں کو. ولا تجسسوا, قرآن کہہ رہا ہے تجسس نہ کرو, دوسروں کی ٹو میں نہ لگے رہو. ایک ہی کرتا پہ ہے, وہ کیا کر رہا ہے. دس از کالڈ ججمنٹل ہونا. یو آر نو مور, ہو آر یو ٹو جج دا پیپل. ہمیں کسی نے جج کرنے کا نہیں کہا. ہاں آپ اپنے بارے میں کہو, دل, آپ نے کہا نا دل, اپنے دل کی بات مانو. خواتین سے آپ نے جیسے کہا گھر کی, یس دل سب سے بڑا مفتی ہے, آپ اس سے لیں, اس سے اجازت لیں, اس سے پوچھیں, سوچیں, لیکن اس دل کی بھی اصلاح ہوئی ہونی چاہیے. آف کورس. ایک بریک ہے جی, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ بھی شامل ہو جائیے اس بحث کے اندر. بس یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہاں سے کر رہے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کرے ہم لڑیں آپ سے, یا آپ کو کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کو پہلے سے نہ پتہ ہو. مقصد یہ ہے کہ آئیے سب مل کے بات کرتے ہیں, شاید ہم کچھ ذرا سے بہتر ہو جائیں. بریک کے بعد.